پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی رہی ہے اور ہم ہر بار ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے رہے، لیکن کیونکہ طاقت کے نشے میں انڈیا ہر بار اپنی بات کو، اپنے اوپر الزام کو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ لیکن اس بار کیونکہ ایسے ملک میں دہشت گردی کا مرتب ہوا پایا، نہ خاموشی اختیار کی، تو پھر ایک بار دنیا کی نظریں اس طرف لانے کے لیے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، میرا یہ ماننا ہے تحقیقات سے پھر ثابت ہوگا کہ اس واقعے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے، کیونکہ آج کے دن انڈیا کو تو انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے اسے کنورٹ کیا اور شدید غم و غصے کا اظہار پورا پاکستان کر رہا ہے۔ ایک ایک شخص آج دل کے آنسو رو رہا ہے اور ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پولیس کو بھی، جنہوں نے پشاور میں اس واقعے کو مزید بڑا ہونے سے بچا لیا بروقت کارروائی سے، ورنہ شاید وہاں بھی ہمیں شدید جانی نقصان ہوتا۔ اب ہمیں بحیثیت قوم سوچنا ہے۔ میں جس طرح کہتا ہوں کہ معیشت کے لیے سب سوچ، معاشی دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر، یہ طے شدہ پروگرام ہے ہمارے ازلی دشمن کا کہ نہیں کھڑے ہونے دیں گے پیروں پہ۔ لیکن اب یہ بحیثیت قوم ہمیں سوچنا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں یا ایسے عزائم رکھنے والے ازلی دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو آئیں، آج بحیثیت قوم حال نہیں ملتی، یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے گیا ہے، اسے معاف نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کا مقابلہ جس طرح سرحدیں لیے کھڑے تھے، اسی طرح اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم اپنے IMF کے پروگرامز کے سامنے تو فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی ایسا کہ جو پوری قوم کا فیصلہ ہو، کیونکہ آج کے اس مبارک دن، یہ دن بھلایا نہیں جا سکتا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، جس میں ہمیں ازلی دشمن نے خون سے بھرا تحفہ دیا ہے۔ ہم میں وہ ہمت اور طاقت ہے، اسی چیز سے ڈرتا ہے وہ۔ جب تیاری ہوگی اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی، جب تیاری ہوگی اس ملک میں معاشی استحکام لانے کی، ایسے ہی واقعات ہوں گے، اور ان کو روکنا ہے تو پھر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں جو 1 سال میں ہم نے کام کیے اس پر بات پھر 1-2 روز میں کروں گا، کیونکہ آج میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے ایک صوبے میں غم کا سما ہو، جبکہ بات بہت کچھ کی جا سکتی تھی۔ ہم بیل آف ہوپ پر بات کرنا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ جس طرح پورے اس 12 ربیع الاول سے لے کر پچھلے 12 ربیع الاول تک 1 ملین لوگ، 10 لاکھ لوگ گورنر ہاؤس میں آئے، انہیں ہم نے کیا دیا وہ بات کرنا چاہتے تھے، اور اگر اللہ نے موقع دیا اگلی 12 ربیع الاول تک یہ ٹارگٹ ہم نے 50 لاکھ خاندانوں کے لیے سیٹ کیا، اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا آپ کو۔ لیکن واقعہ کچھ ایسا ہے کہ اس پر غم ہے، تکلیف ہے، اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو اس پر بات پھر ہم انشاءاللہ 1-2 روز میں کر لیں گے۔ شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی جو مشہور دھماکے کی بات کی اور دشمنوں کی بات کی، جو 9 مئی کا واقعہ پاکستان میں ہوا تھا، اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں، منصوبہ صاحب ہیں، ان کو معاف کر کے الیکشن لڑنے دیا جائے، انہیں بھی الیکشن میں شامل کیا جائے، ان کے بغیر الیکشن نہیں مانا جائے گا۔ میرا وغیرہ میں بات کی، ان کو بھی منطق کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیا بھارت دشمن الگ ہے اور جو 9
دیکھیں، جس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہے یا پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی سرحدوں اور پاکستان میں رہنے والے معصوم عوام کے ساتھ، ان سب کو کرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ میرے حساب سے تو ان کو سرے عام الٹا لٹکا کر ایسی سزا دینی چاہیے کہ پوری قوم دیکھیں آپ اس بات کو سوچیں کہ کینیڈا میں ایک ان کی سرزمین پر بھارتی نژاد شخص کا مرڈر ہوتا ہے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج 9 مئی کے واقعے میں آپ کے مسجدوں کو، آپ کی املاک کو، آپ کے ایمبولینسز کو اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ حساس اداروں اور ان کے مقامات پر حملے، اور پوری قوم اور ہم خاموش بیٹھے، اور آج ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک موقع اور دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، لیکن ہمارے یہاں فیصلے ہونے چاہیے۔ ان کو کیفر کردار تک لانے کے لیے سامنا کرانا ہوگا۔ یہی بات میں نے ابھی پہلے کی کہ اگر بھارت، انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس طرح کینیڈین گورنمنٹ نے کوئی مسالت نہیں کی، کوئی فارن پالیسی کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ آپ نے کیا ہے۔ اب ہمیں بھی وہ وقت آ گیا ہے، 9 مئی کے کیفر کردار پر پہنچانے والے لوگ ہوں